بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے مسائل چل رہے ہیں۔ جس طرح فرض نماز میں نابالغ کی امامت درست نہیں ہے، اس طرح تراویح کی نماز میں بھی نابالغ کی امامت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فرضوں کے اندر اور تراویح میں دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا افضل ہے۔ اب قرأت چاہے اونچی آواز میں ہو رہی ہو چاہے آہستہ آواز میں ہو رہی ہو، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھیں۔ البتہ ایسا ہے کہ کیونکہ بسم اللہ قرآن پاک کا جز ہے، اس لیے تراویح میں قرآن پاک پورا پڑھنا ہوتا ہے، تو کسی ایک سورت کے شروع میں بلند آواز سے ضرور پڑھے تاکہ قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، مرد مسجد میں پڑھتے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھ لی یا عورت نے 4 رکعت پڑھ لی، اگر دوسری رکعت میں بیٹھی ہے، قاعدہ بیٹھی ہے، پھر کھڑے ہو کے 4 کی ہے، تو تراویح ہو گئی ہیں، اور اگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھی تو پہلی والی 2 رکعتیں نہیں ہوئی۔ امام تراویح کی نماز پڑھاتا دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا، سجدہ سہو نہیں کیا، تیسری چوتھی رکعت بھی پڑھ لی، آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو 1 رکعت بھی نہیں ہوئی، اور جو قرآن پاک بیچ میں پڑھا تھا وہ بھی دہرائے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر دوسرے دن معلوم ہوا کہ کل رات جو تراویح پڑھی تھی کچھ رکعتیں اس میں فاسد ہو گئی ہیں، تو اس کی قضا نہیں ہے، نہ تنہا نہ اکیلے نہ جماعت کے ساتھ۔ ہاں جو قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن مکمل کرنے کے لیے اس قرآن کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ سامع نے قرآن پاک دیکھ کر لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز بھی، اگر امام نے لقمہ لے لیا تو لقمہ لینے والے کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر رات کے وقت 2-4 رکعت تراویح کی چھوٹ گئی، رات گزر گئی، تو اب ان کی قضا نہیں ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا، ایک آدمی نے اکیلے نماز پڑھی، اب وہ تراویح کی امامت نہ کرے، البتہ اگر ایسا کر لیا تو مقتدیوں کی نماز بغیر کراہت کے جائز ہے۔ یہ چھوٹے سے مسائل، اللہ پاک ان کو صحیح چلنے کی، ہم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔